پنجتن 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين جب فیصل آباد میں طلب علم کے لیے جامعہ قادریہ رسویہ میں حاضری ہوئی تو جامعہ قادریہ رسویہ میں پہلا سبق جن کے پاس پڑھنے کا شرف حاصل ہوا وہ استاذ غرامی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید ظفر اللہ شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ کی ذات پاک تھی اور فیصل آباد میں پہلی بار حاضری تھی. پہلے کبھی فیصل آباد شاید آنا بھی نہیں ہوا تھا. جب تک حضرت صاحب کی بارگاہ میں بیٹھ کے زانوے تلمس تہ نہیں کیے تھے, ایک اجنبیت تھی. بس پہلا ہی سبق پڑھایا اور اتنی محبت سے پیش آئے کہ اب تک تقریباً 30-35 سال ہو چکے ہیں, اب بھی فیصل آباد جامعہ قادریہ رضویہ میں یہ قبلہ استاذ غرامی کی شفقت تھی. چونکہ کم عمری تھی, اس وجہ سے استاذ غرامی نے خاص شفقت فرمائی کہ اپنے گھر کے کام کاج کے لیے, خدمت کے لیے بندہ ناچیز کو شرف بخشا کہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کے لیے آپ حکم فرماتے تو خدمت کا موقع ملا, جس کی بدولت محترمہ اماں جان کو بھی قریب سے ان سے فیض حاصل کرنے کا اور ان کی خدمت کا موقع بھی ملا ہے. اور جب تک طلب علم کی حیثیت سے رہا قبلہ استاذ غرامی نے اپنے بیٹوں سے پڑھ کر شفقت, پیار اور جہاں پر محبت عطا فرمائی کہ گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے ہی جانا اور پہچانا جاتا تھا. قبلہ خالہ جان کی محبت اور شفقت اور ان کا سایہ عاطفت یوں محسوس ہوتا ہے گویا کہ بندہ گرمی کے موسم میں تپتی ہوئی ریت میں جہاں پر کوئی پانی کا انتظام نہ ہو, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. استاذ غرامی تشریف لائے ہیں, تہ دل سے ممنون ہیں اور آپ کی تشریف آوری کو اپنے لیے باعث سعادت اور باعث برکت سمجھتے ہیں. قبلہ استاذ غرامی تشریف لائے ہیں. میں چند ایک معروضات عرض کر رہا تھا. بچپنے کی وجہ سے استاذ غرامی نے یہ کرم فرمایا کہ گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بندہ ناچیز کو بطور خادم کے قبول فرمایا. قبلہ خالہ جان کی شفقت کو دیکھ کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بندہ
سخت گرمی کے موسم میں تپتی ہوئی ریت پر جب سخت لو گرمی کی چل رہی ہو، لمبا سفر ہو، جہاں پر دانے پانی کا بھی انتظام نہ ہو، تھک ہار کر جب ایک گھنا سایہ دار درخت میسر آ جائے اور گھنے سایہ دار درخت میں بیٹھ کر سخت گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی پی کر بھی وہ سکون اور وہ اطمینان قلبی اور وہ راحت میسر نہیں آتی جو کہ ایک ماں کے دست شفقت کے نیچے انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ انسان پڑھ لکھ کے اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر کے ایک بڑے منصب پر فائز ہو جائے، بہت بڑا افسر بن جائے، جس کے تحت 2-4 افراد نہیں ایک جماعت ہو، اور اعلیٰ منصب پر فائز ہو کر بھی اس مرتبہ اور مقام کو نہیں پا سکتا جو مرتبہ اور مقام انسان کو ماں کے قدموں میں بیٹھ کے میسر آتا ہے، کیونکہ الجنت تحت اقدام الامہات یا ان الجنت تحت رجلہا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں کے قدموں میں بیٹھنے سے انسان کو اللہ کریم زمین پر نہیں بلکہ جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ ماں باپ کی شان یہ ہے، اللہ کریم نے اپنے پاک پیغمبروں کو بھی ماں باپ کا تابعدار فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام بطور فخر کے جو بیان کرتے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب نبوت پر فائز فرمایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے اللہ کریم نے بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں اور مجھے نماز زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جب تک میں زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہوں۔ پھر اعلان کرتے ہیں ان تمام اللہ کریم کے احسانات کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کریم کا احسان عظیم یہ ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے میرے رب نے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اپنے ماں باپ کا اپنی والدہ کا تابعدار بنا کے بھیجا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي شَقِيًّا، اور فرمایا کہ مجھے میرے رب نے بدبخت نہیں بنایا۔ یہ اشارہ ہے کہ ماں باپ کی تابعداری اور فرمانبرداری انسان کو خوش نصیب بناتی ہے، جبکہ ان کی نافرمانی انسان کو بدبخت بنا دیتی ہے۔ مجھے میرے رب نے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا، ان کا خدمت گزار بنا کے بھیجا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے جبار اور بدبخت نہیں بنایا۔ یہ اللہ کریم کا خاص کرم ہے کہ آج ہم اپنی اماں جان کے سالانہ عرس مبارک کے موقع پر حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہماری اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان بابرکت لمحات میں حاضری کی برکت سے اللہ کریم ہمارے دین و دنیا اور آخرت کے تمام معاملات میں اللہ کریم ہم پہ احسان فرمائے اور عفو و درگزر کا معاملہ فرمائے۔ استاد گرامی کا حکم ہے، چونکہ چند لمحات کے لیے کہا گیا تھا تو میں نے کہا کہ چونکہ اور بھی علماء کرام موجود ہیں تو کہیں زیادتی نہ ہو جائے، استاد گرامی کا حکم ہوا ہے کہ اور بیان کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح سیدنا یحییٰ علیہ السلام بھی، یہ قرآن پاک میں ان کا بیان بھی اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے کہ وہ بھی وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے فرما بردار، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ بندے مومن کو اللہ کریم نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ اپنے والدین کے لیے ہمیشہ وہ بخشش کی دعا کرتا رہے،
ہمیشہ بخشش کی دعا کرتا رہے۔ اور اللہ کریم نے عبادات کی صورت میں ہمیں ایسا نظام دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اپنے مشاغل مصروفیات کی وجہ سے، اپنے مشاغل کی وجہ سے یا دنیاوی دھندوں میں پھنس جانے کی وجہ سے اسپیشل اہتمام نہ بھی کرے، کیونکہ مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہیں، اللہ کریم نے ہمیں نماز کی صورت میں، عبادت کی صورت میں ایسا نظام دیا ہے کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کی کوئی ایسی دعا سے خالی نہیں ہوتی کہ جس میں وہ اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، سورۃ الحمد کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کی مزید تلاوت کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، جھکتا ہے، سجدے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تحیات پیش کرتا ہے، درود پاک پیش کرتا ہے۔ نماز کے اختتام کی باری آتی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ یہ دعا بھی پڑھو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور تمام مومنین کی بخشش فرما دے۔ پتہ کہ کوئی نماز والدین کے لیے بخشش کی دعا سے خالی نہیں ہوتی۔ والدین جنہوں نے جنم دیا اور ان کے علاوہ کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ ان کے احسانات اس قدر عظیم ہوتے ہیں کہ والدین کی قدر بھی انہی کی برکت سے آتی ہے، اور وہ مدارس دینیہ ہے، اور وہ مساجد میں قرآن پاک کی تدریس کا نظام ہے، جو کہ مساجد میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، مدارس میں بھیجتے ہیں، وہاں پر ماں باپ کی قدر سکھائی جاتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بڑے بڑے ڈگریاں حاصل کر کے بڑے اعلیٰ عہدوں پر، منصبوں پر فائز ہیں، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ گویا کہ نماز نہ پڑھ کے وہ کتنی بڑی اپنے والدین کے ساتھ بھی بے وفائی کر رہے ہیں کہ والدین کے لیے بخشش کی دعا ہی نہیں۔ لہذا جو بندہ مومن نماز پڑھتا ہے وہ ہر نماز میں اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے، کہتا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، جب بندہ مومن مر جاتا ہے روح اس کے قبضے انسری سے پرواز کر جاتی ہے، ظاہری طور پر تو اس کے رشتہ دار، اس کے دوست و احباب اس کو زمین کے نیچے دفن کر دیتے ہیں، اس میں اب جسم میں اتنی سخت اور طاقت نہیں ہوتی تو کار خیر کر سکے، لیکن اپنی زندگی میں جیتے جی اگر 3 کام کر جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ظاہری طور پر تو وہ زمین کے نیچے دفن کر دیا گیا، لیکن ان 3 اعمال کا ثواب برابر اس مرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے۔ الا من صدقۃ جاریہ او من علم ينتفع به، کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، کوئی مسجد بنا دی، کوئی مدرسہ قائم کر دیا، رفاہ عامہ کا کوئی کام کر دیا، یا پھر اپنے پیچھے کوئی علم چھوڑ گیا اس علم سے لوگ نفع اٹھاتے رہے، او من ولد صالح یدعو لہ، یا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا جو اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے۔ فرمایا مرنے والا زمین کے نیچے دفن کر دیا گیا، جو صدقہ جاریہ کر گیا، مسجد بنا گیا، جب تک مسجد میں نماز ہوتی رہے گی، اور یہ مسئلہ ہے کہ جس جگہ پر ایک دفعہ مسجد بن جائے اس کو تبدیل کرنا کسی کے لیے جائز نہیں، وہ رہتی دنیا تک وہ مسجد ہی رہے گی، وہاں پر نماز پڑھی جاتی رہے گی، اور وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی، وہاں پر ذکر کرنے والے ذکر کرتے رہیں گے، وہاں سے علم کے چشمے پھوٹتے رہیں گے۔ فرمایا جب مسجد کے لیے کوئی بندہ خرچ کر گیا تو اگرچہ وہ زمین کے نیچے دفن کر دیا گیا، جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے مسجد آباد رہے گی، مرنے والے کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ او من علم ينتفع به، قرآن پاک پڑھا گیا، دین کا علم سکھا دیا،
جا کوئی دین کی کتاب لے کر کسی عالم کو دے دی تو جب تک اس کے علم سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے گا، فرمایا مرنے والے کو برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ او من ولد صالح یدعو لہ، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی، اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کو پروان چڑھایا، اس کی ذہن سازی کی، تو جب تک نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہے گی، ظاہراً تو اس کے ماں باپ زمین کے نیچے دفن کر دیے گئے، اس کی تربیت کرنے والے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن جب تک نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی رہے گی، مرنے والے کو اس کا برابر ثواب ملتا رہے گا۔ یہ حدیث پاک میں 3 کارہائے خیر ہیں کہ جو کوئی بھی کر گیا، رشتہ حیات اس سے منقطع ہو گیا، رشتہ عمل بھی ٹوٹ گیا، لیکن یہ نیکی کے کاموں کا رشتہ اور تعلق جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کے پیچھے پیچھے پہاڑوں کے مثل نیکیاں ہوں گی۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ، یہ نیکیاں اور اتنی بلند و بالا اور اتنی عظیم نیکیاں، میں نے تو زندگی میں کوئی اتنا اچھا کام نہیں کیا تھا کہ اتنا بڑا مجھے ثواب دیا گیا۔ حکم ہوگا کہ یہ تیرے باپ بعد تیری اولاد نے یا پھر تیرے گہرے دوست نے، تجھ سے ملنے والوں نے، تجھ سے تعلق رکھنے والوں نے تیرے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا مانگی ہے، تو اللہ کریم نے ان کی دعا کو پہاڑوں کی مثل نیکیوں میں تبدیل کر کے تیرے نامہ اعمال میں درج کر دیا ہے۔ اللہ کریم کا یہ کرم ہے کہ ہمیں اللہ کریم نے یہاں پر حاضری کا موقع عطا فرمایا ہے اور ہمیں یہاں پر حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم خالہ جان کے درجات کو بلند فرمائے، استاد گرامی کا سایہ صحت و عافیت اور ایمان و تقوی کے ساتھ اور شفقتوں کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ کریم مزید آپ کو دین و دنیا کی برکات عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔